السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوں آپ کے سامنے سورہ آل عمران پارہ 3 آیت 49 یعنی 49 کو لے کر۔ میرا مقصد صرف تلاوت کرنا ہی نہیں ہوگا، اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیوز سے ضرور فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ چلیں میں قرآن کے پیج پہ چلتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اب اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلا رہے ہیں، پلیز دھیان سے سنیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور مجھے سپورٹ کرنے کے لیے لائک، شیئر اور کومنٹ کرتے رہیں تاکہ میرا حوصلہ بڑھتا رہے اور میں اسی طرح کی ویڈیوز میں آپ کے سامنے لاتا رہوں۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ وَرَسُول، را کو پر پڑھیں گے، کیوں؟ قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر یہ پیش ہو تو را پر پڑھی جاتی ہے، سو و مدہ۔ لن الہ اظہار حلقی، کیونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، یہاں تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے، تو یہاں اظہار کر کے پڑھیں گے، یعنی اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ بنی اسرا، دونوں الگ الگ کلمے تو مد منفصل ہوگا، اس میں قصر اور توسط ہے، ایک الف سے لے کر 2 الف تک اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ اسرا، را کو پر پڑھیں گے، کیوں؟ را کے پر زبر یہ پیش ہو تو را پر پڑھی جاتی ہے، اور اسرا ای میں مد متصل ہے، کیونکہ حروف مدہ کے بعد یہ حمزہ جو ہے اسی کلمے میں تو مد متصل ہوتا ہے، اس میں توسط اور طول ہے، یعنی 2 الف سے لے کر اس کو 5 الف تک اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں یہ مد عارض وقفی ہوگا۔ انی قد جئتکم بآیت من ربکم، ان نون مشدد اس میں غنہ ہوگا، نی یا مد، قد دال پر قلقلہ، کیوں؟ دال حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے، جب بھی ان پر جزم ہوگا تو وہاں قلقلہ کریں گے۔ قد جئتکم، یہ حمزہ ہے، بتایا تھا کہ حمزہ کی 4 شکل ہے، کبھی حمزہ خود اپنی شکل میں آتی ہے، کبھی واو کی شکل میں، کبھی یا کی شکل میں، کبھی الف کی شکل میں۔ یہ حمزہ خود اپنی شکل میں ہے اور اس کے اوپر جزم ہو تو وہاں جھٹکا دیں گے، جئتکم، اور میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اخفاء شفوی.
جئتکم بآیہ، بآ کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے اور تنوین کے بعد ادغام مال غنہ کے 4 حرفوں میں سے میم ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے تم من ربکم، اور یہاں ادغام بلا غنہ کے 2 حرفوں میں سے را ہے تو یہاں ادغام کریں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے. آیت بآیت من ربکم، اور رائے مشددہ کے اوپر زبر یہ پیش ہو تو را پڑھی جاتی ہے. انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ، ان نون مشدد ہے اس میں غنہ ہوگا نی، اخلق دونوں الگ الگ کلمے تو مد منفصل، اس میں توسط اور قصر. اخلق خا کو پور پڑھیں گے، قاف بھی پور پڑھی جائے گی. لکم، لکم من الطین، لکم میں ادغام شفوی ہوگا یعنی میم کا میم میں ادغام ہوگا اور اس میں غنہ کریں گے اور پہلے حرف کو مدغم اور دوسرے حرف کو مدغم فی کہیں گے، اس کو اس طرح پڑھیں گے. لکم من الطین، یا ساکن سے پہلے طا کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کہائی یائلین ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے ہا کے اوپر تو یائلین ہوگا. کہیئت الطی، طی یہاں بھی یائلین، یا ساکن سے پہلے زبر ہے اور طا کو اوپر پڑھیں گے اور را باریک پڑھی جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے. کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. فان اخفا حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کی 15 حرفوں میں سے فا ہے تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. فانفخ فیہ یا مدہ فیکو و مدہ طی یائلین ہے، یا ساکن سے پہلے طا کے اوپر زبر ہے اور طا کو پور پڑھیں گے، کیوں؟ طا حروف مستعلیہ میں سے ہے اور را کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے تو را کو پور پڑھیں گے اور تنوین کے بعد با آئے تو تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں. کیسے پڑھیں گے؟ طیرن رن بِإِذْ ذال باریک نِلّہ، اللہ کے نام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کا نام باریک پڑھا جاتا ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. وَأُب با پر قلقلہ، کیوں؟ با حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے جب بن پر جزم ہوگا تو وہ قلقلہ کریں گے اور را کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑھی جائیے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، یہاں بھی با پر قلقلہ اور را کو پور پڑھیں گے اور صاد بھی پور پڑھی جائے گی. وَأُحْيِي الْمَوْ واولین التا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے تو اللہ کا نام باریک پڑھا جائے گا. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. وَأُنَبِّئُكُم، اور میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اخفاء شفوی. نبئکم بما الف مدہ تأکلون جھٹکا دیں گے، بتایا تھا کہ یہ حمزہ جو ہے الف کی شکل میں لکھی ہے تو یہ جھٹکا دیں گے اور اس کے اوپر جزم ہے. کلو و مدہ وما تدخی خا کو پور پڑھیں گے اور را پور پڑھی جائے گی، کیوں؟ را کے اوپر زبر یہ پیش ہو تو را پور پڑھی جاتی ہے اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. وما تدخرون فی یا مدہ بیو و مدہ تکم. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. ان نون مشدد اس میں غنہ ہوگا. فی یا مدہ ذالک کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے. لا کھڑا زبر قائم مقام یہاں بھی الف مدہ کے. تلکم تنوین کے بعد ادغام بلا غنہ کے 2 حرفوں میں سے لام ہے تو یہ ادغام ہوگا لیکن غنہ نہیں کر کے پڑھیں گے. تلکم اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی
ان کنتم دونوں جگہ اخفاء حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے کاف ہے، اور اس کے بعد نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے تا ہے، اور میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ میم کا میم میں ادغام ہوگا، اور پہلے حرف کو مدغم اور دوسرے حرف کو مدغم فی کہیں گے، مؤمنین، اور جھٹکا دیں گے، اور یہاں حمزہ واو کی شکل میں لکھے، اس کے اوپر جزم ہے، اور وقف کی صورت میں یا مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے۔ قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو اس کو مد عارض وقفی کہیں گے۔ ان کنتم مؤمنین، چلے ایک مرتبہ اس کو متن پڑھتے ہیں۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم